کچھ غلطیاں اور کچھ پچھتاوے ہوتے ہیں جو ساری زندگی یاد رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا مقام سسرال کا ہوتا ہے، جہاں پہلے پہل تو لوگ کیا کرتے ہیں، میچ سے بھر کے سب کچھ آپ سے اگلوا لیتے ہیں، سب کچھ سن لیتے ہیں، اور بعد میں نا انہی باتوں کو لے کر آپ کو تانے دینے لگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہمارے منہ سے نکلتا ہے کاش مجھے یہ سب پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی یہ غلطیاں نہ کرتی۔ اچھا، میں نے نا یہ سوچا ہوا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کبھی بیٹی دی نا، تو میں نے نا اسے ہر چیز بتانی ہے، ہر بات سمجھانی ہے کہ چاہے سسرال کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، تم نے یہ غلطیاں کبھی بھی نہیں کرنی۔ اور میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کسی کی شادی ہونے والی ہے، یا آپ پہ کسی جاننے والے کی شادی ہو رہی ہے، یا آپ کی اپنی بیٹی ہے، تو آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے میری کہ انہیں آپ نے یہ ضرور گائیڈ کرنا ہے۔ کسی کو اچھے مشورے دینا، کسی کو سمجھانا اچھی بات ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو السلام علیکم، ویلکم بیک میری دلنشی کوئنز، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل، آئی ایم آلسو الحمدللہ۔ اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ فٹافٹ سے کر دیں تاکہ ہم مل کر اپنے مسئلے مسائل حل کر سکیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کون سی غلطیاں ہیں جو نہیں کرنی۔ سب سے پہلے پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ فرینک ہونا۔ اچھا، جب نا نئی شادی ہوتی ہے نا، ہم سسرال میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم نا سب کے ساتھ بہت جلدی فرینک ہو جاتے ہیں، ہم سب کے ساتھ جو ہے حد سے زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ اب ہمارا گھر ہے، ہماری یہاں پہ شادی ہو کے آئی ہے، یہ ہماری فیملی ہے، کیونکہ ہمارے تو مائنڈ میں آلریڈی یہی بات ڈالی جاتی ہے سسرال ہے نا وہی تمہارا اپنا ہے۔ تو لڑکی کیا کرتی ہے، وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ہر بات جو ہے وہ شیئر کرنے لگ جاتی ہے، اپنے گھر کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کی تباہی۔ جب آپ جو ہے وہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات ان سے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے تو جو میسنے بن کے آپ کی باتیں ساری سنتے رہتے ہیں، آپ کو پرکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آپ سے نا اگلواتے رہتے ہیں باتیں، آخر آپ کے گھر میں کیا چل رہا تھا، یا آپ کو پہلے کیسی تھی، آپ کیا کر رہی تھی، یہ کہتے رہتے ہیں، ہر چیز وہ نوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نا بڑے پیار سے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا وہ اندر سے بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف نا موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پھر جب وقت ان کے ہاتھ میں آتا ہے نا، تو پھر وہی باتیں جو آپ نے ان کو بتائی ہوتی ہیں وہ آپ کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں، آپ کو تانے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی کوئی بھی بات جو ہے وہ ان سے شیئر نہیں کرنی، آپ کے گھر میں کیا ہوا، آپ میں کیا ہو رہا ہے، یا آپ کے ریلیٹیوز میں کیا ہوا، یا آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا ان کا بیہیویئر آپ لوگوں سے کیسا ہے، یہ آپ نے کچھ بھی نہیں بتانا۔ یہ اس چیز سے نا آپ کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے ایک پانی میں ہیں، اور ان سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام کی بات، ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی آپ سڑیل بن جائیں، اچھے اخلاق سے آپ ضرور بات کریں، لیکن خود کو نا انڈھیلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جو ہے وہ گر ہی جائیں۔ آپ نے نا وہاں پہ اپنی کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے۔ میں جیسے ہی کہتی ہوں کہ جیسے ہی آپ کی نیو شادی ہوتی ہے نا، فوراً جاتے ہی اپنی باؤنڈریز سیٹ کر لیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے ان لاز کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ کی باؤنڈریز سیٹ ہونی چاہیے، آپ کے ایک اصول رولز ہونے چاہیے، ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے شروع سے ہی کہ یہ ایسی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کی ہر بات جو ہے نا اس کو محفوظ رکھنا ہے، آپ نے وہاں پہ ہوشیاری سے، عقل مندی سے کام کرنا ہے، اور پھر آپ کے پاس نا پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے اپنے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس طرح کا بنا لیں۔ اوکے جی، نیکسٹ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ جاتے ساری سسرال میں نا ہر کام نہ کرنے لگ جانا، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے نا نئی شادی ہوئی ہے نا، اس کے بعد یہ نہیں سوچنا کہ میں جو ہے اس گھر کی بہو ہوں، میری ذمہ داریاں کل کو بھی تو میں نے کام کرنا ہے، تو میں آج ہی شروع کر لیتی ہوں، اور سب کو جاتے ہی خوش کرنے میں لگ جائیں، اور سارا کام جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنی جلدی نہیں، بھاگی نہیں جا رہی۔ اپنے ہاتھوں کی مہندی کو اتر لینے دیا کریں، اپنی ذرا ریسٹ کیا کریں، تھوڑا آپ انجوائے کریں، ماحول کو سمجھیں۔ جاتے ساری جو ہے وہ آپ جیسے ہی کام میں ہاتھ ڈال لیتی ہیں نا، آپ کے اوپر اور زیادہ برڈن پڑ جاتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بس جی اب جو ہے وہ کام کی چڑیا جو ہاتھ آ گئی ہے، تو وہ سارا کام جو ہے آپ کے اوپر انڈیل دیتے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ ایک مشین سمجھ لیتے ہیں کہ بس چلتی ہی جاؤ۔ تو اس لیے شروع سے یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ نے شروع سے کیا کرنا، آپ نے جب تک وہ خود نہ کہیں کہ آپ میٹھا بنا لو، کچھ کر لو، تب تک آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ اتنا اچھا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اچھائیاں بعد میں آپ کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، چاہے سسرال کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر کسی ساس نے میری ویڈیو دیکھ لی تو وہ اختلاف کریں گی اس بات پہ کہ ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، میں تو اپنی بہو کے ساتھ بہت اچھی ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہی۔ کچھ سسرال والے ایسے ہوتے بھی ہیں، میں صرف ان کو گائیڈ کر رہی ہوں تاکہ جن کے ساتھ بھی ایسے مسئلے مسائل پیش آئیں تو ان کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ ہر گھر کا ماحول، ہر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی اگر آپ اچھے ہیں تو ساری اچھے ہیں، اگر کوئی ایسا ہے جو ایسی حرکتیں سسرال کرتا ہے تو آپ بھی جو ہے ایسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں جسٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں ان لڑکیوں کو جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، آپ نے نا
جب آپ کا میٹھے میں ہاتھ ڈلوائے نا، اس کے بعد آپ نے نا پھر کام شروع کرنا ہے، اور کام بھی آپ نے حد سے زیادہ نہیں کرنے لگ جانا کہ آپ جو ہے پورے گھر کی ذمہ داریاں جو ہے خود ہی اٹھانے لگ جائیں۔ نہیں، آپ نے شروع سے ہی اپنی باؤنڈری سیٹ کر لینی ہے، ان کو بتا دینا ہے کہ آپ کس حد تک جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں، آپ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ آپ کو ملازمہ نہیں بنا کے لے کے گئے کہ سارا کچھ آپ کے اوپر مسلط کر دیا کہ سارا کچھ آپ نے ہی دیکھنا ہے۔ گھر میں جتنے فرد ہیں ان سب کے لیے کام ہونے چاہیے، سب جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا مل بانٹ کے کام کریں تو ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک بندہ کب تک لگا رہتا ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ اپنی شاپنگ اور اپنی چیزیں شو کرنا۔ اچھا، اگر کوئی چیز لے کے آتے ہیں نا، ہم کوئی شاپنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ ہم ان کو دکھانے لگ جاتے ہیں، سسرال کو یا ساس کو، کہ یہ میں چیز لے کے آئی ہوں، یہ دیکھیں، ان کو دکھانے لگ جانا ہے چاہ کے ساتھ نا۔ یہ شروع کے ہی چاہ ہوتے ہیں، بعد میں ساری اتر جاتے ہیں۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان کو یہ چیزیں دکھائیں گی اور وہ آپ سے خوش ہوں گی، لیکن آپ اس بات سے انجان ہوتی ہیں کہ وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ جیلسی شروع کر دیتی ہیں۔ منہ پر تو جو ہے وہ میٹھے رہتے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ بہت اچھی چیز لیا، یہ اچھا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، لیکن اندر سے وہ انسیکیور فیل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو وہ ایسے ہوتا ہے، وہ آپ کی چیزوں کو دیکھ کے اتنا جیلس ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کے شوہر جو ہے نا اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو سارے پیسے جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، تمہاری تو اتنی تنخواہ تھی، تم گھر اتنا دے رہے ہو، کدھر کرتے ہو پیسے، وہ اس طرح سے کرنے لگ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو مینٹل سٹریس اور ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو، اپنی خوشیوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھا کریں۔ میں نے اپنے ہر سیشن میں بتایا ہے کہ ہر بندہ آپ سے خوش ہونے والا نہیں ہوتا۔ اوکے جی، چوتھے پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ حد سے زیادہ عزت دینا۔ اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ساس، نند یا سسرال کے جو بھی باقی فرد وغیرہ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ عزت دینا شروع کر دیتی ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھا لیتی ہیں، اپنے سر پہ چڑھا لیتی ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ ہر چیز ان سے پوچھنے کی عادت ڈال لیتی ہیں، شروع سے ان کو پوچھنے لگ جاتی ہیں کیا میں ایسا کر لوں، کیا میں ویسا کر لوں، اپنی مدر ان لو یا سسٹر ان لو کو بتانے لگ جاتی ہیں، ان سے پوچھنے لگ جاتی ہیں، یا جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیتی ہیں کہ ان کو بیٹھے بٹھائے آپ نے ہر چیز دینی ہے، میں یہ لا دیتی ہوں، وہ لا دیتی ہوں، میں آپ کی کیئر کر دیتی ہوں، یہ کر دیتی ہوں، وہ کر دیتی ہوں، ان کو بہت زیادہ چیزیں دینی، کبھی گفٹ دے دیا، کبھی کچھ دے دیا۔ یقین کریں کسی کو قدر نہیں ہوتی آپ کی چیزوں کی، آپ جتنا مرضی ان کا کر لینا، لیکن وہ اپنی اوقات ایک نہ ایک دن ضرور دکھائیں گے۔ ان کو عزت کبھی بھی راس نہیں آتی، ایسے لوگوں کو عزت نہ دیا کرے جن کو راس نہیں آتی، ان کو اپنی حد میں رکھا کریں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں اپنی باؤنڈری سیٹ کیا کریں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ہی نا اگلے بندے کو اتنا ہی رکھیں جتنا آپ سے برداشت ہو جائے۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے درمیان آپ نے کسی کو بھی نہیں آنے دینا، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اچھا، سسرال میں نا شادی شدہ زندگی کو بچانے کا سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ آپ اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان کسی بھی تیسرے آدمی کو، کسی بھی تیسرے فرد کو آنے کی اجازت ہرگز نہ دیں کہ وہ آپ کے معاملات میں آ کے انٹرفیئر کرے، آپ کا فیصلہ کروائے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ کیوں آپ نے اس کو اتنا حق دینا ہے کہ اگلا بندہ آ کے آپ دونوں کی لائف میں انٹرفیئر کرے، آپ کی کمزوریوں کا پتہ چلے تاکہ وہ آپ کے رشتے میں اور زیادہ درار ڈالے؟ اگر آپ دونوں میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں، زندگی میں چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، لیکن آپ نے نا اپنی باتیں کبھی کسی کو نہیں بتانی، کسی تیسرے شخص کو نہیں بتانی۔ نہ ہی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے شوہر آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ نے بتانی ہے کہ آپ کے شوہر کی عادات کیا ہیں، نہ ہی آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی یا آپ کے شوہر کی لڑائی ہوئی ہے۔ یہ اگلے بندے کو نا ایک ہنٹ مل جاتا ہے کہ آپ کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیا نہیں۔ اس لیے اپنی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے چھپا کے رکھنی ہے۔ کوئی بھی بات ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بیٹھ کے کلیئر کر لیں ایک دوسرے سے۔ جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اسٹرانگ باؤنڈ بنا لیتی ہیں نا، تو باہر والے چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ آپ کے رشتے کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتے۔ تو میری دلنشی کوئنز، میری بہنوں اور ماؤں، جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سسرال کوئی دشمن کی جگہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان سے دشمنی پال لیں، میں آپ کو بس کچھ چیزیں گائیڈ کر رہی ہوں، کچھ باؤنڈری سیٹ کرنے کا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک نیا گھر ہے جہاں پہ آپ نے اپنی عقل، سمجھداری اور تحمل سے اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں گی نا، تو آپ کی زندگی ہمیشہ پرسکون رہے گی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو، یہ میرا پیغام آپ کے دل کو لگا ہے نا، تو ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو ان بہنوں، ان ماؤں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا جن کو ان کی ضرورت ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے زبردست ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے رب راکھا۔